اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی و مطلب بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی، بے شک ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو۔ یہاں سے سورہ زخرف شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 79 آیتیں ہیں، 89 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ زخرف ایک لفظ ہے جو اس صورت میں ایک مقام پر آیا ہے، اس کا مطلب ہے گولڈ، گولڈن، سونا جسے کہتے ہیں۔ اور اس کتاب کے تعلق سے جو موضوع ہیں جو اس صورت میں، وہ موضوع یہ ہے کہ قریش مکہ اور اہل عرب کے جو باطل اور جاہلانہ جو عقائد تھے، اس کا توڑ اور اس کو زور و شور کے ساتھ اس پر تنقید کی گئی ہے اس صورت میں، اور ان کی جو نامعقولیت تھی، جو جس پر وہ اڑے ہوئے تھے وہ باطل عقائد پر، اس کو بتایا گیا اور قوم کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے جاہلیت سے وہ لوگ چمٹے ہوئے ہیں، اور جو ان کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ آئی کہ موضوع بحث ایسا شروع ہوتا ہے کلام کی ابتدا کہ کیا ہم تمہارے شرارت کی وجہ سے اس کلام کو بھیجنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا اشرار نے پہلے بھی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارت کی وجہ سے انبیاء کا بھیجنا اور کتابوں کا بھیجنا موقوف نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے جب انہوں نے ایسی مداخلت کی اللہ کے کاموں میں، رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں۔ اور پھر ان تمام لوگوں کی تنبیہ ہے جو اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو زبردست مدلل اور معقول جواب دیے گئے اس میں، اور یہ بات بتا دی گئی کہ تم اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہو، یہ نسبت کرتے ہو کہ اس کی اولاد بھی ہے، یہ بات غلط ہے، اور آسمانوں اور زمین میں دو خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے جس کی فرمان روائی ہے۔ اور تم یہ خوش فہمی میں مت رہو کہ تمہاری سفارش کر دی جائے گی، کوئی نہ کوئی آ کر تم کو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بچا لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرمان روائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے ساری کائنات میں، اور وہ ذات پاک اور منزہ ہے تمام عیوب اور نقوص سے جو تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ وہ سب کے سب جو ہے اس کی اولاد نہیں بلکہ اس کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں، جس کو تم اللہ کا یہ اولاد ٹھہراتے ہو۔ اور تم جو سفارش کی بات کرتے ہو تو سفارش اللہ کی مرضی کے بغیر اور اس کی اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ بھی اہل حق ہوں گے، حق پرست لوگ ہوں گے، اور جن کے لیے سفارش کی جائے گی منظور ہوگی، وہ جو ہے اس کے اہل ہونا چاہیے، وہ اس کے لائق ہونا چاہیے، ان کے لیے ہی سفارش قابل قبول ہوگی اللہ کے ہاں۔ یہ تمام باتیں تمہید کے طور پر باندھنے کے بعد جو ہے اس میں بات بتا دی گئی ہے کہ یہ بھی جو ہے ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے آل حوامیم کہا جاتا ہے، جس میں سے 34 صورت ہے یہ۔ اور پھر اس کتاب کو جو ہے والکتاب المبین کہا، سب سے پہلے واو لا کر جو ہے قسم کھائی گئی ہے، قسم کے ذریعے سے تاکید کی گئی ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور المبین اس کی صفت ہے، یعنی انتہائی واضح اور کھلی ہوئی کتاب، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور بالکل واضح ہے، اور فرق کرنے والی کتاب، اس کو جو ہے فرق کرنے والی کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرقان جسے کہا جاتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی،
اور انتہائی واضح کتاب اور جو ہے سمجھنے کے لیے انتہائی آسان کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسان زبان عربی میں نازل فرمایا ہے، اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے انتہائی شاندار کتاب۔ اس طریقے سے اس کی بہت سی خصوصیتیں ہیں، تو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ واضح ہے، اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب کو ہم نے لکھا ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہم اس کے مصنف ہیں، اور اس کو بھیجنے والے اور اس کو لانے والے کوئی اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، ہماری طرف سے ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ تو اس کے مضامین جو ہے انتہائی واضح ہے، اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خداوند عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے اور ایسے ادب کے پہلو ہیں کہ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ کتاب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی مبین کہا، بالکل کھلی ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جو موضوعات ہیں، جو واضح و نصیحت پر مشتمل جو موضوعات ہیں، وہ انتہائی واضح ہیں، جس کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، وہ تو بہت ہی واضح ہیں۔ لیکن اس میں جو دوسرے جو موضوعات ہیں وہ کچھ واضح نہیں ہے، جیسے کہ استنباط کے ذریعے سے کوئی احکام شریعہ کو کوئی استنباط کے ذریعے سے اس کا حل جو نکالا جاتا ہے، تو اس کو جو اجتہاد اور قیاس کہا جاتا ہے، وہ بلا شبہ مشکل کام ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے صلاحیتیں درکار ہے۔ یعنی جو مسائل واضح نہیں ہیں اس کو استنباط کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس جیسے مسائل کو دیکھتے ہوئے جو علم رکھنے والے جو حضرات ہیں، جو بہترین بڑی بڑی صلاحیتیں رکھنے والے جو لوگ ہیں، اس میں غور و فکر کر کے اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل جو تلاش کرتے ہیں، اسی قرآن سے تلاش کرتے ہیں، وہ بہت مشکل کام ہے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن آسان کام کیا ہے؟ اس کا خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن کو ہم نے بہت آسان کر کے نازل کیا ہے تمہاری نصیحت کے لیے، یعنی بلا شبہ اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ خود سوال کریں، بار بار اس آیت کو دہرایا گیا ہے 27ویں پارے سورہ قمر میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو واضح نصیحت کی جو پہلو ہیں اس میں وہ بہت ہی آسان ہیں، اس کو سمجھنا آسان ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو بڑا مشکل بتاتے ہیں۔ بعض ایسی جماعتیں ہیں اور گروہ ہیں جس کا نام لینا میں نہیں چاہتا، وہ تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی مشکل کلام ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ خواص کے لیے ہے، عوام الناس اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ ایسی ویسی باتیں کر کے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے کلام سے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ یہ آسان ہے، ہم نے تمہارے لیے آسان کیا، لقد یسرنا القرآن للذکر، اس کو نصیحت کے طور پر ہم نے تمہارے لیے آسان کیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے آخر؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ آسان ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو کیا آخر بات کیا ہے؟ تو اس میں جو بات ہے کہ قرآن میں تقریباً 6666 آیتیں آئی ہیں، اس میں سے تقریباً 6000 آیتیں ایسی ہیں جو ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو واضح نصیحت کا کام کرتی ہیں، یعنی تقریباً 90% قرآن انہی باتوں سے بھرا پڑا ہے جو واضح نصیحت ہے۔ اس میں جو انسانوں کی بہتری اور فلاح کے لیے اور ضرورت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے تقریباً 6000 آیتوں میں۔ وہ کون کون سی باتیں ہو سکتی ہیں؟ جیسے اوامر و نواہی ہے، اور مسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے دلائل اور ان کو مثالوں کے ذریعے سے بار بار سمجھایا گیا ہے، مختلف انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ پھر شرک کی نفی اور اس کی خباثت کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرک کیسا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور اس کی مخلوقات کو شریک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حد ناپسند فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے جنت اور دوزخ اور نعمائے جنت اس کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کی ترغیب اور ترہیب کے لیے۔ اور پھر پچھلی قوموں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ پچھلی قوموں
کو جو ہے کیسے پیغام پیش کیا گیا تھا، پھر ان کے کیا حالات پیش آئے تھے ان کے اوپر، انہوں نے کیسی تکذیب کی تھی اپنی نبیوں کی، اس کے وجہ سے ان کا کیا حشر ہوا، ان کی کیسی ہلاکتیں ہوئی ہے، یہ عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کے احوال اس میں پیش کرتے ہیں، اور پھر جو ہے معاشرتی احکامات اس میں پیش کیے جاتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی انسان کی جو ہے کیسی ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے جو حقوق ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر اور جو ذمہ داریاں ان لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کے بارے میں، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، اس طریقے سے جو ہے دیگر بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وضاحت کی ہے کہ انسان کے حسن و اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اور کن کن ذرائعوں سے انسان کو جو ہے مال کمانا چاہیے، اور کون سے مقامات پر جو ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے، کس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، تمام باتیں ذکر و نصیحت کی ہے، واعظ کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ کوئی اگر قرآن کو اس انداز سے، اس نظریے سے اگر پڑھتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے ہدایت کا سامان ہو سکتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے، اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے، نہ صرف اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا بلکہ اس کے اطراف و اکناف کا جو ماحول ہے وہ سب کا سب اچھا ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا، وہ تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائے گا، کسی کے لیے بھی جو ہے ایذا دینے والا، تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا اس قرآن کو پڑھ لینے کے بعد اور اس کو سمجھ لینے کے بعد۔ تو اس کو سمجھنے کے تعلق سے اس کی تمام باتیں جو ابھی بیان ہوئی ہیں کہ اس میں جو واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، جو تمام یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو 90% تک جو ہے اس میں جو آیتیں رکھی ہیں وہ سب عام لوگوں کے لیے ہے، عوام الناس ہی کے لیے ہے، جس کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، جس میں زیادہ مہارت کی، تعلیمی قابلیت کی اور صلاحیتوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف اتنا کہ کوئی انسان جیسا دوسری زبانیں سیکھتا ہے اپنی گزر بسر کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے عربی زبان، اس کے صرف و نحو کو جو ہے جان لے اور اس کو سیکھ لے، زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے، اور پھر یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا اگر اس میں وقت لگائے گا تو سال 2 سال کے اندر اس میں جو ہے وہ بہت سے الفاظ کو جو ہے جان سکتا ہے اور اس کے معنی اور مطلب اس کو معلوم ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں غور و فکر اور تدبر اور تفکر اور اخلاص کے ساتھ خالی الذہن ہو کر ہدایت پانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اہل علم جو ہیں، اہل تقوی جو ہیں اور متبع سنت جو ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے اس کو سیکھ سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اس میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ کوئی عام انسان جو ہے اس کو نہیں سیکھ سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عام لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارے ہی تعلق سے باتیں ہیں، یعنی تمہاری زندگی گزارنے کے تعلق سے جو بھی چیزوں کی ضرورت تھی، جو احکامات کی ضرورت تھی، وہ تمام باتیں ہم نے اس میں تمہارے لیے رکھی ہے۔ تو جو کوئی اس کو پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا اور عمل کرنے کی غرض سے جو ہے تو پھر اس کے لیے یقیناً ہدایت ہے۔ کتاب نور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی روشنی میں کوئی اپنا راستہ طے کرنا چاہے تو وہ صحیح راستے کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ صراط مستقیم جسے کہا جاتا ہے، جنت کو جانے والا واحد راستہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں واعظ و نصیحت کی باتیں بہت سی رکھی ہیں، کھول کر رکھی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب واعظ و نصیحت اور انسان کی جو ضروریات ہے، جو زندگی میں جو پیش آنے والے جو حالات اور واقعات ہوں گے، اس کو جو ہے کیسے حل کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں اس کتاب میں رکھی ہیں، تو پھر یہ ناقابل فہم کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو جو ہے قابل فہم ہی ہونا چاہیے، یہ تو آسان ہی ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہر ایک کی جو ہے سمجھ میں آنے والی ہی باتیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی رکھا ہے، اس کو آسان کیا ہے، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، تھوڑی سی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہر کام میں زندگی کے آپ اپنا وقت اور محنت لگاتے ہیں، اس کام میں بھی تھوڑا سا وقت لگانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے، جب تک کہ آپ کوئی آسان ترجمہ لے کر جو اپنی زبان کا ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر ان کی محفلوں میں بیٹھ کر ان سے جو ہے سیکھ سکتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ۔ اگر جو ہے انسان یہ کوشش کرے گا تو یہ عام مسلمان بھی جو ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے اپنے طور پر، اور پھر اس کی زندگی میں یقیناً بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تقریباً 500 سے جو ہے 600
جو آیتیں ہیں اس میں وہ ذرا مشکل ہے، مشکلات قرآن کہا جاتا ہے، اس کو متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے بہت سے علوم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر کس و ناقص، ہر ہما اور شما جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ہے معلومات، یہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ویسے ہی قضاء و قضاء، تقدیر کے بارے میں جو ہے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں، اور جنت و دوزخ کی حقیقت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، ویسے ہی جو ہے بہت سے ایسے ابہام جو ہے ذو معنی بھی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے ہر انسان جو ہے آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، اور ایسے جو ہے حقائق جو زندگی سے جو ہے بہت دور ہیں، یعنی حقیقت ہوتی ہے وہ، لیکن اس کو جو ہے سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 3 پارے میں، وہی تو ہے جس نے نازل کیا ہے، جس نے بھیجا ہے تمہارے لیے اس کتاب کو جو واضح ہے اور مضبوط ہے، جس کی آیتیں وہی اصل کتاب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے علاوہ جو ہیں جو دوسری آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں، دوسرے احکامات، جس کو مشکلات قرآن بھی کہا جاتا ہے اور متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن جس کے دل میں کچی اور ٹیڑھا پن ہے وہ اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا مطلب تو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور کو نہیں معلوم ہے۔ اہل علم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور رب اس کے جو ہے مراد کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو آسان فرما دیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس سے ذکر و نصیحت، واعظ و نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔